السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلین اما بعد، محترم دینی بھائیوں، آج گفتگو ہے افطار کے مسائل و احکام کے متعلق۔ سب سے پہلے افطار کا وقت، سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لیں، اس لیے کہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ کھولنے کا، روزہ افطار کرنے کا وقت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اقبل اللیل منہا ہونا و ادبر النہار منہا ہونا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری 1954 نمبر کی حدیث ہے کہ جب ادھر سے رات آ جائے اور دن ادھر کو چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کے افطار کا وقت ہو گیا۔ افطار سورج غروب ہوتے ہی فوراً کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد بھی لیٹ کرتے ہیں احتیاط کے طور پر، جو جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ بخاری کی حدیث ہے 1957 نمبر کی حدیث، کہ میری امت کے لوگوں میں سے اس وقت تک خیر باقی رہے گی، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی افطار میں جلدی کیا کرتے تھے۔ یہ مسلم کی 1099 نمبر کی حدیث ہے۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ افطار تاخیر سے نہیں، احتیاط کے طور پر تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے کہ تاخیر یہودیوں کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے اس کی مخالفت کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجل الفطر فإن اليہود یؤخرون۔ یہ ابن ماجہ کی 1698 نمبر کی حدیث ہے کہ افطار، اور یہ حسن روایت ہے کہ افطار میں جلدی کرو کیونکہ یہودی افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ ان احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے، سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لینے چاہیے، احتیاط کے طور پر تاخیر کرنا درست نہیں، ناجائز ہے۔ جس طرح سے سورج غروب ہو جانے کے فوراً بعد افطار کرنا جائز ہے، بلا وجہ تاخیر کرنا درست نہیں، اسی طرح غروب آفتاب سے قبل بھی جان بوجھ کر افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں اچانک دو آدمی میرے پاس آتے ہیں اور میرے بازو سے پکڑے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑی پر لے گئے اور کہنے لگے چڑھ۔ میں نے کہا اس کی طاقت نہیں کہ میں چڑھ سکوں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ میں نے چڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو وہاں سخت قسم کی آوازیں آنے لگی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ مجھے لے کر آگے گئے، جہاں میں نے کچھ لوگوں کو پاؤں کے پٹھوں کے بل الٹا لٹکے ہوئے دیکھا، جن کی باچھیں چیری ہوئی تھی اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر سورج سے پہلے افطار کے وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی 1986 نمبر کی حدیث ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ وعید ہے
کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو افطار جان بوجھ کر قبل از وقت کر لیتے ہیں، سورج غروب ہونے سے وقت کر لیتے ہیں، انہیں متنبہ ہونا چاہیے۔ البتہ جو شخص بھول چوک کر یا غفلت میں بدلی چھا جانے کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے معلوم نہیں ہو سکا اور وہ افطار کر لیا اور پھر سورج طلوع ہو گیا افطار کرنے کے بعد، تو طلوع ہونے کے بعد وہ اپنے روزہ کو مکمل کر لے، کچھ کھانے پینے سے رک جائے یہاں تک کہ سورج پھر غروب ہو جائے اور پھر افطار کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اکل نعس وهو صائم فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ بخاری کی 6669 نمبر کی حدیث ہے۔ جس شخص نے روزہ کی حالت میں بھول کر کھا لیا تو اسے روزہ پر اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اسی طرح دوسری ایک حدیث ہے حضرت سمیہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اسما کہتی ہیں کہ بادل کی وجہ سے ہم لوگ سے افطار کر لیے، پھر بادل سورج طلوع ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے افطار کرنے کا حکم نہیں دیے، کہتے ہیں قضا کرنے کا حکم نہیں دیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھول چوک سے کوئی غلطی ہو جائے، قبل از وقت افطار ہو جائے، اپنے روزہ کو مکمل کریں اور پھر سورج غروب ہو جائے تو افطار کرے، آپ کا روزہ مکمل ہو گیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔